مشاعرے کی دنیا میں ایک اپنی پہچان بنا رکھی ہے اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہے، بہت شاندار انداز رکھنے والی شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ حضرت والا کی گفتگو نے ہمیں پیغام دیا ہے اور بہت کارآمد حضرت نے گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت مولانا مہر الدین صاحب مولف دارالعلوم وقف دیوبند نے یہ کرم کے تو ہے درون دل، یہ شرف کے تو ہے رہی نہ جا، کہ پہنچ سکے تجھ تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ احسان و کرم کا مجموعہ، اخلاق مجسم کیا کہنا، رحمت سراپا رحمت پیغمبر خاتم کیا کہنا۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے ہمیں بہت اچھا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے۔ آئیے اب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بھائیو، سچ تو یہ ہے کہ دل نہیں، جسم کا روا روا، بدن کا ایک ایک حصہ، ہر لمحہ ہر پل نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے، پھر بھی حق تو بہت دور کی بات، معمولی سا بھی قصہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان گندی زبانوں میں وہ طاقت کہاں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہاتھی کو عروج میں پنہا سوال ہے۔ بہرحال روبرو ہے جناب نوازش نظر گٹراڑوی، انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو دوستو دنیا کا افسانہ نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم معظم عالی جناب مولانا عثمان صاحب اور دائی پر تمام علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں آپ سامعین حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اپنی اپنی شبوں تو درست ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ تو آئیے میں ایک نعت پاک کا مطلب، نعت پاک کا سننا بھی ثواب اور سنانا بھی ثواب۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مجھے اجازت ہے؟ جی عطا کیجیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نظامت ہمارے مفتی عابد صاحب فرما رہے ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نواب بھائی بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ نواب بھائی۔ چلیے میں ایک مطلب پڑھتا ہوں۔ بہت اچھا سبحانہ سما ہے۔ ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو، ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو، کیا بات ہے۔ ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو، تازہ ایمان کر گئی خوشبو، تازہ ایمان کر گئی خوشبو۔ ماشاءاللہ کیا انداز ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی۔ یہ میری دوسری حاضری آپ کی سرزمین پہ ہے۔ یہ محبتیں ہیں مولانا عثمان صاحب کی، میں ان کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سے حاضر کرتا ہوں۔ ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو، بیٹھو بھائی، پڑھو ہی۔ ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو، تازہ ایمان کر
گئی خوشبو اور پھول ایسا کھلا مدینے میں پھول ایسا کھلا مدینے میں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں جزاک اللہ میرے بڑے بھائی نواب بھائی محبت سے نوازے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت ہی میں متاثر ہوا ہمارے حضرت مولانا دیوبند دارالعلوم وقت دیوبند سے یہاں تشریف رکھتے ہیں مہدی مولانا حضرت دامن برکاتہ میں ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو تازہ تازہ ایمان کر گئی خوشبو اور پھول ایسا پھول ایسا کھلا مدینے میں کیا بات دونوں عالم میں بھر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں عالم میں بھر گئی خوشبو ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو کیا ترنم ہے کیا لب لہجہ ہے کیا انداز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو اور میرے سرکار کے پسینے سے اور بھی بن سنور گئی خوشبو اور بھی بن سنور گئی خوشبو لہجے کا نشیب و فراز آواز کو سیر و ضبط کرنے کا ہنر سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب دیکھیے ہمارے محترم بھائی حوصلہ بڑھائے الحمدللہ کہیں آپ حضرات زندہ دلی کا سکون کم از کم آپ کی زبان پر سبحان اللہ ہمارے بڑے ہیں مولانا نظر محمد دامن برکاتہ ان کی بھی دعائیں چاہتے ہیں تازہ ایمان کر گئی خوشبو تازہ ایمان کر گئی خوشبو اور ان کا کردار ہی کچھ ایسا تھا ان کا کردار ہی کچھ ایسا تھا دشمنوں کے بگڑ گئی خوشبو بہت اچھی شاعری بہت شاندار پڑھ رہے ہیں جی بولیے دشمنوں کے بگڑ گئی خوشبو ان کا کردار ہی کچھ ایسا تھا دشمنوں کے بگڑ گئی
گئی خوشبو دشمنوں کے بگھر گئی خوشبو ان کو چھو کر جدھر گئی خوشبو نعت احمد پڑھی نوازش میں نعت احمد پڑھی نعت احمد پڑھی نوازش میں نعت احمد پڑھی نوازش میں چاروں جانب بکھر گئی خوشبو بہت اچھے جزاک اللہ بہت خوب ماشاء اللہ نوازش نظر ہزاروں لوگوں کی سلام کرتا ہوں آپ کی سماعت بہت اچھا سیکھا ہے ماشاءاللہ چاروں جانب بکھر گئی خوشبو دیکھیے دوستو ابھی یہاں ایک شاعر اور میرے دوست ہیں چھوٹے بھائی وسیم جھیلانی بھی وہ بھی پڑھ رہے تھے تو یہ سلوک ہے مولانا ہمارے عثمان صاحب کا اتنی محبت کرتے ہیں ان کو روانہ کر کے مجھے ہاں ہوتا ہے صبح تک جانے کے چلیے میں ایک مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص اگر کسی لاکھ میں ہو تو اپنی دعاؤں سے نواز ایک مطلب وہ بھی شعر میں پیش کرتا ہوں مجھ کو آدھی سے نہ طوفان سے ڈر لگتا ہے ابھی مہمان کی شعر پڑھتے تھے میرے بھائی میں بھی ایک دو شعر پڑھتا ہوں بطور خاص بلائے جا رہا ہے سنیں مجھ کو آدھی سے نہ طوفان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو آدھی سے نہ طوفان سے ڈر لگتا ہے ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے اب یہاں تمام علماء اکرام جو آج کے مہمان ہیں آپ کے تیار ہیں میں وہاں سے شعر پڑھتا ہوں اگر نواب بھائی میں حاضر کرتا ہوں شعر ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے اور ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جن کو گھر پہ آئے ہوئے مہمان سے ڈر لگتا ہے گھر پہ آئے ہوئے مہمان سے ڈر لگتا ہے محبت بھائی بہت شکریہ دعاؤں کی بھی اجازت ہے میں تو پڑھتا رہوں گا ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے ایک شعر پڑھتا ہوں میں بھی مہاراشٹر میں نے جب یہ شعر پڑھا تو الحمدللہ اس پورے علاقے کی نمائندگی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایڈنگ میں میرا شعر لگا تو شعر ان کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی بات میں قرآن اٹھا کے کھڑے جاتے ہیں قرآن کو کیا تو دائی سے دعائیں چاہوں گا حاضر کرتا ہوں ایک کم ظرف کے احسان سے ڈر لگتا ہے چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن
چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جو اٹھا لے قرآن، چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں پہ اٹھا لے قرآن، ایسے انسان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے، ایسے انسان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے، ایسے انسان کے ایمان، بہت خوب، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت شاندار، ماشاءاللہ، بہت اچھا ماحول دیا ہے جناب، نوازش ایسے انسان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے، اور وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا کرتے تھے، وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا وہ بھی دن تھے جو محبت سے ملا کرتے تھے، آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے، مل کے ہوتی تھی کبھی